بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کلمات عرض کیے: ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ روایت بھی ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی: اے میرے رب عز و جل، مجھے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا حالانکہ ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی: اے اللہ عز و جل، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پاؤں پر پایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا، تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس نام کو ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم، تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارگاہ الہی کے مقبول بندوں کے وسیلے سے دعا مانگنا جو ہے یہ جائز ہے۔ اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مقبولان بارگاہ کے وسیلہ سے بحق فلاں اور بجائے فلاں کے الفاظ سے دعا مانگنا جائز اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق واجب نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے مقبول کو اپنے فضل و کرم سے حق دیتا ہے، اور اسی فضل و کرم والے حق کے وسیلہ سے دعا کی جاتی ہے۔ اسی طرح کا حق صحیح احادیث سے ثابت ہے، جیسے بخاری میں ہے: من آمن باللہ وبرسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ اسے کیا کرے؟ جنت میں داخل کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبہ کا مفہوم اور اس کے ارکان بھی سماعت فرما لیں۔ آیت میں توبہ کا لفظ ہے، یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے آئے تو اس کا معنی اللہ تعالیٰ کی اپنی رحمت کے ساتھ بندے پر رجوع کرنا ہے یا بندے کی توبہ قبول کرنا ہے، اور یہ لفظ جب بندے کے لیے آئے تو دوسرے مفہوم میں ہے۔ توبہ کا اصل مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کا خلاصہ ہے کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ توبہ کی کتنی شرائط ہیں؟ 3 شرائط۔ نمبر 1، گناہ سے رک جانا، اور نمبر 2، گناہ پر شرمندہ ہونا، اور نمبر 3، گناہ کو چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کرنا۔ اگر گناہ کی تلافی اور تدارک ہو سکتا ہو تو وہ بھی ضروری ہے، جیسے اگر کسی نے نمازیں چھوڑی ہوں تو اس کی توبہ کے لیے پچھلی نمازوں کی قضا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ یوں ہی کسی نے
دوسرے کا مال چوری یا غصب یا رشوت کے طور پر لیا گئے تو توبہ کے لیے مال واپس کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ تھی قرآن پاک کا ترجمہ، ایک آیت کریمہ کا ہم لوگوں نے